إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے، کہ جس مہینے سے ابھی ہم اور آپ گزر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر کئی ساری باتیں اور تعلیمات ہمیں اور آپ کو بتلائی اور سکھلائی ہیں۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ قرآن و حدیث میں موجود ان دلائل کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے کے متعلق کچھ واقعات اور کچھ حادثات بھی ہیں جو اسی مہینے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس مہینے کے متعلق لوگوں کے کچھ اپنے غلط عقائد اور کچھ غلط فکر بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ مہینہ بہت زیادہ مشہور اور عام ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر محرم الحرام کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے اور لوگوں کے درمیان جو غلط عقائد اور افکار موجود ہیں ان کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا کیا موقف ہونا چاہیے، اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز، ہم اور آپ اگر محرم الحرام کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس مہینے کے تعلق سے کون سی باتیں ذکر کی گئی ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو جو اس مہینے کے تعلق سے نظر آئے گی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اس مہینے کو احترام والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جس دن سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، اسی دن سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد بھی متعین کر دی تھی کہ کتنے مہینے ہوں گے اور کون کون سے، منہا 4 حرم، اور اسی دن اللہ رب العالمین نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ ان مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہوں گے جو حرمت والے، 4 مہینے ایسے ہیں جو احترام والے، جن کے تقدس کا خیال کرنا، جن کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے کہ کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مہینے 3 مہینے جو مسلسل ہیں، حرمت والے جو مہینے ہیں 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ کا مہینہ، اسی طرح محرم کا مہینہ، اور ایک مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے یعنی رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، وہی حرمت والے مہینے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، منہا 4 حرم، کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور انہی 4 مہینے میں یہ محرم کا مہینہ بھی ہے جس کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب حرمت والے مہینوں کا علم ہونے کے باوجود کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے کیا ضروری ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، تو ہمیں اور آپ کو ان مہینوں کے اندر کون سا کام انجام دینا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر آگے بیان فرمایا کہ کون سے کام ہیں جو ہمیں اور آپ کو نہیں کرنے، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرو، اپنے نفس پر کوئی بھی انسان ظلم نہ کرے، کسی بھی طرح کا ظلم۔ ظلم سے مراد کوئی بھی گناہ، کوئی بھی نافرمانی جو ہم اور آپ کریں، خواہ وہ گناہ ہمارے اور آپ کے اپنی ذات کے تعلق سے ہو، وہ گناہ کسی عام انسان کے تعلق سے ہو،
وہ ہمارا گناہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے تعلق ہو، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں، اس کے حقوق میں کمی کریں، یا کسی عام انسان کے حق میں کسی طرح کی کوئی کمی کریں، یا اپنے نفس پر بذات خود ظلم کریں، اپنے نفس کے تعلق سے کوئی گناہ کریں، یہ تمام کے تمام گناہ ظلم میں شمار ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو انہی تمام چیزوں سے روکا ہے کہ ہم اور آپ ان حرمت والے مہینوں میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ کا کام انجام نہ دیں۔ ویسے تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم ہے کہ ہم سال کے 12 مہینے کسی بھی گناہ کو انجام نہ دیں، اللہ رب العالمین کی کوئی بھی نافرمانی نہ کریں، لیکن خصوصیت سے ہمیں اور آپ کو ان مہینوں کے اندر حکم دیا گیا کہ ان حرمت والوں مہینوں کے اندر خاص طور پر ہم اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھیں، خصوصیت کے ساتھ گناہوں کے معاملے میں احتیاط برتیں۔ ہم اور آپ جس طرح عام دنوں میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو محرم کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، لہذا اس کے تقدس کا خیال ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہم اور آپ کریں۔ دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر رکھے جانے والے روزوں کو رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ اسی مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بالکل واضح طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جتنے بھی نفلی روزے ہم اور آپ رکھتے ہیں، جو بھی نفلی روزے رکھتے ہیں، ان تمام روزوں میں سب سے افضل روزہ وہ ہے جو ہم اور آپ اس محرم کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ محرم کے مہینے میں رکھے جانے والا روزہ سب سے افضل ہے۔ علماء کرام اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے مہینے میں رکھے جانے والے روزوں کی فضیلت ان کی آخری زندگی میں بتائی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت ہے آخری عمر میں بتلائی گئی ہو، جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مسلمانوں کو بتلائی۔ غرض یہ کہ ہمیں اور آپ کو جو اس مہینے کے اندر دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو سکھلائی گئی، بتلائی گئی کہ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر رکھا جانے والا روزہ سب سے افضل ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جتنی ہماری استطاعت ہو ہم اور آپ روزہ رکھیں۔ کوئی متعین گنتی نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ذی الحجہ کے مہینے میں شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، شروع کے 10 دنوں میں نفلی روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، ایسے ہی محرم کے 10 دنوں میں روزہ رکھا جائے۔ حالانکہ شریعت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم پورے مہینے کے اندر ابتدائی محرم سے لے کر آخری محرم تک جب چاہیں اور جتنے چاہے روزے رکھ سکتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس چیز کی اجازت ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس کا خیال کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ اس کی فضیلت کو پا سکیں اور جو اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے اس کو ہم اور آپ پا سکیں۔ اسی طرح اس مہینے کے تعلق سے تیسری چیز جو ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ مختلف احادیث کے اندر اس کی تفاصیل بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے مکہ میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ وہاں بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ یہودیوں کے ہاں بھی تھا، وہ لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سبب معلوم کیا کہ آخر اس دن وہ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلائی تھی، فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، اور اسی کے خوشی میں یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی
आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबे किराम को भी इसका हुक्म दिया कि वो भी आशूरा का रोज़ा रखें। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हुक्म दिया है, ये वाजिबी हुक्म नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े का हुक्म दिया हम उसे वाजिब समझ लें, हरगिज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म, ये इस्तिहबाबी हुक्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे और आपको ये बतलाता है कि ये रोज़ा रखना हमारे और आपके लिए मुस्तहब है, सुन्नत है, उसकी फजीलत है, लेकिन इसे हम और आप वाजिब करार नहीं दे सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हुक्म दिया कि आशूरा का रोज़ा रखें, लिहाजा हम और आप इस दिन का रोज़ा रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत भी बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनह अल्लती क़बलह, कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस एक रोज़े के ज़रिया हमारे पिछले एक साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़े के बारे में बतलाई। अगर हम और आप इस एक दिन का रोज़ा रख लेते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसके दीन को खालिस करते हुए, सच्ची नीयत के साथ, उसके अंदर कोई दिखावा नहीं हो, कोई घोटाला नहीं हो, हम और आप सच्ची नीयत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाब की उम्मीद करते हुए ये रोज़ा रख ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पिछले एक साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में यहूदियों की मुखालिफत करते हुए बात बयान फरमाई थी कि अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा तो इस महीने की 10वीं तारीख के साथ साथ 9 तारीख का भी रोज़ा रखूंगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान फरमाई। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आगे बाकी नहीं रही। अगला साल आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। लेकिन अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इरादा किया था कि अगले साल तक अगर जिंदा रहा तो 9 तारीख का भी रोज़ा रखूंगा। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि 9 और 10 दोनों दिनों का रोज़ा रखें, ताकि आशूरा का रोज़ा रख करके उसकी जो फजीलत है वो भी हमें हासिल हो सके, और 9 तारीख का रोज़ा रख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, यहूदियों के मुखालिफत का जो हुक्म हमें और आपको दिया गया है, उस हुक्म पर भी हम और आप अमल कर सकें। यहूद 10वीं तारीख का रोज़ा रखते हैं, हम और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए 9 तारीख और 10 तारीख का रोज़ा रखें। ये कुछ बातें हैं जो शरीयत के अंदर, किताब व सुन्नत के अंदर हमें और आपको मुहर्रम के ताल्लुक़ से मिलती हैं। इसके अलावा कुछ वाक़यात और हादसात भी हैं जो मुहर्रम के ताल्लुक़ से, मुहर्रम से जुड़े हुए हैं। हम और आप जानते हैं कि हमारी जो इस्लामी शरीयत, इस्लामी जो साल है वो हिजरी साल है, और इस साल की इब्तिदा मुहर्रम के महीने से होती। लेकिन ये साल हमेशा से मौजूद नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी खिलाफत, और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के इब्तिदाई दौर तक ये इस्लामी कैलेंडर मौजूद नहीं था। मुसलमानों के पास कोई अपना तारीख़ मौजूद नहीं था, उनके पास कोई अपना कैलेंडर मौजूद नहीं था जिसके ज़रिया वो वाक़यात को या किसी भी मामले को दर्ज करते लिखते। अरबों के यहाँ यह मामला था कि वो किसी भी चीज़ को अगर उन्हें लिखना होता था तो उनके ज़माने में जो कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा वाक़या पेश आता था, उसी से लिख लिया करते थे। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मामला है। आप जब तारीख़ में पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सन 1 आमुल फील में हुई, यानी जिस साल अबरहा ने खाने काबा पर हमला किया। हबशा की हिजरत का वाक़या आप पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि हबशा की हिजरत सन 5 नबवी में हुई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 5 साल बाद। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात सन 10 नबवी में हुई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के 10 साल बाद। तो ये इस तरह मुसलमान उस ज़माने में अपनी तारीख़ों को और वाक़यात को लिखते थे और याद रखा करते थे। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर खिलाफत आया तो उन्होंने बहुत सारी मसलहतों को देखते हुए तय किया कि मुसलमानों का कोई अपना एक कैलेंडर होना चाहिए, एक तारीख होनी चाहिए जिसके ज़रिया वो मामलात को लिख सकें। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा किराम से मशवरा किया। हज़रत अली और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से ये तय पाया कि मुसलमानों का जो साल होगा उसका ताल्लुक़ हिजरत से होगा, और हिजरत से ही मुसलमानों का कैलेंडर शुरू होगा, और वहीं से इस्लामी साल शुरू होता है। उसके बाद महीने की शुरुआत का मामला है कि साल कौन से महीने से शुरू होगा, उसमें भी सहाबा किराम ने मशवरा दिया, और मुहर्रम के महीने से साल का आगाज़ किया गया। ये जो तफसील आपके सामने जिक्र की गई है, इस तफसील को बयान करने का मकसद ये है कि ये जो इस तरह के जो मामलात होते हैं, जो ये वाक़यात होते हैं, इनका ताल्लुक़ इस्लामी तारीख़ से है, इस्लामी शरीयत से नहीं।
ہم اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک اسلامی شریعت ہوتی ہے جس کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کون سا کام گناہ ہے کون سا کام ثواب ہے، وہ اسلامی شریعت ہے۔ اور کچھ واقعات ہوتے ہیں اسلام کے اندر ہیں جنہیں اسلامی تاریخ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ہم اور آپ جو اسلامی تاریخ ہے اسے اسلامی شریعت ہرگز نہ بنائیں۔ یہ جو واقعات ہیں، اس طرح اور بھی جو بے شمار واقعات ہوں گے، ان تمام واقعات کو ہم اور آپ تاریخ تک ہی متعین رکھیں، اسے شریعت کا حصہ نہ بنائیں، ہم اسے شرعی حیثیت نہ دیں، ورنہ اگر ہم اور آپ ان معاملات کو شرعی حیثیت دیں گے تو بہت ساری بگاڑ، بہت ساری خرابیاں ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہو جائیں گی۔ جیسے کہ آج جب ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، بے شمار لوگ ہیں جو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس موقع سے خوشی نہ منائے، مبارکباد پیش نہ کرے، تو اسے اس کی مذمت کی جاتی ہے کہ نیا سال شروع ہوا ہے اور ان صاحب کو کوئی خوشی ہی نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ سلف صالحین سے اس جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہ ایک تاریخی معاملہ ہے، اسے تاریخ تک ہی رہنے دیا جائے، شریعت کا معاملہ، گناہ اور ثواب کا معاملہ ہرگز نہ بنایا جائے۔ اسی طرح یہ محرم کا مہینہ ایک اور مسئلے سے بڑا مشہور ہے، وہ بھی ایک اسلامی واقعہ ہے، تاریخ کا واقعہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اس مسئلے میں بے شمار باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، بحث و مباحثے ہوتے ہیں، بے شمار باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان تمام بحث و مباحثے سے ہٹ کر کے یہ اس بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تمام اہل علم، اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے، یہ رائے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے نکلے تھے اس وقت وہ باغی نہیں تھے، بغاوت کر کے نہیں نکلے تھے، وہ مجتہد تھے، ان کا وہ اجتہاد تھا کہ وہ وہاں مدینہ سے وہ جا کر وہ نکلے تھے۔ اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت وہ مظلوم تھے، مظلومیت کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی ان شہادت میں شریک تھے، جن لوگوں نے جو بھی کردار ادا کیا ہے، ان تمام کردار ادا کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، ان کی رائے ہے کہ جنہوں نے جو کچھ بھی کیا، جتنا بھی حصہ لیا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا حساب انہیں دینا ہوگا۔ لیکن ہم اور آپ اس واقعے کو، جو ایک تاریخی واقعہ ہے، جو مقدر میں تھا، اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا تھا، وجود میں آیا، ہم اور آپ اس معاملے کو، اس واقعے کو تاریخ تک ہی رہنے دیں، اسے شریعت کا معاملہ ہرگز نہ بنائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی بے شمار لوگ شہید ہوئے، کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا جو شہید ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں، کس طرح مظلومیت کی حالت میں آپ کو آپ کے گھر کے اندر قید کیا گیا، وہاں آپ کا کھانا پانی بند کیا گیا، وہاں آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کی بے شمار صحابہ کرام ہیں جن کو شہید کیا گیا، بسا اوقات لوگوں کو دھوکے سے بھی قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جسے آج ہم نے اور آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا کر کے رکھا ہے، اور ایک ہم اور آپ نہ جانے ان کے نام پر کیا کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح خلاف ورزی ہے اگر ہم اور آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شہادت کے واقعے کو لے کر کے رونا پیٹنا کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، یا ان کی مظلومیت کی داستان ہر سال بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر صاف طور پر کہا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم منائے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اگر بیوی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے اجازت ہے 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزار سکتی ہے، وہ اتنے دن تک سوگ منا سکتی ہے، لیکن بقیہ دوسرے مسلمانوں کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کی موت پر غم منائے، ماتم منائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح خلاف ورزی ہے جو آج اتنے سالوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ماتم منایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں ایک دوسری مخالفت بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن کی اجازت دی ہے، اس کے اندر بھی شریعت کا ایک حکم ہے کہ اس پر سوگ منانا ہے، غم منانا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو طریقہ آج ہمارے ہاں رائج ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جو آج ماتم مناتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، نہ جانے کون سا کام انجام دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے گالوں کو پیٹے، جو اپنے گریبان کو پھاڑے، اور دعوت جس طرح جاہلیت کے اندر لوگ ماتم مناتے ہوئے چیخو پکار کرتے تھے، اس طرح کی چیخو پکار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح طور پر کہا
کہ یہ تمام چیزیں کہ آپ ماتم مناتے ہوئے، کسی کا سوگ مناتے ہوئے اپنے آپ کو تکلیف دیں، اپنے آپ کو زخمی کریں، اپنے کپڑے پھاڑ لیں، یہ کسی بھی طرح شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اور یاد رکھیں، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو وہ چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا معیار ہرگز نہیں بن سکتا۔ جس میں اللہ کے رسول کی مخالفت ہو اس چیز کے اندر حضرت حسین کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ آج ہم اور آپ، آج ہمارے معاشرے کے اندر حضرت حسین کے نام کی محبت کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے دین کی صریح مخالفت کی جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے مکمل طور سے احتراز کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں انہیں ایک بار پھر سے غور کرنا چاہیے کہ وہ محبت کے نام پر اللہ اس کے رسول کی کس طرح مخالفت کر رہے ہیں۔ یقیناً حضرت حسن و حسین سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو محبت ہے، کیونکہ حضرت حسن و حسین سے محبت ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو بھی مسلمان، جو بھی شخص ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر ہم اور آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی محبت ملے گی۔ اس لیے ہم اور آپ ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ہماری یہ محبت اندھی محبت نہیں ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے کے لیے، ان سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر جائیں۔ ہم اور آپ، ہم تمام مسلمان، تمام مسلمانوں کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ان سے محبت اسی طرح کریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا جس طرح محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، اور جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کسی کے محبت کے اظہار کے لیے، وہ یقیناً ان کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے صریح مخالف لوگ ہیں۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ ظالم ہیں، ان کے ظلم کا بدلہ اللہ رب العالمین انہیں دے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے لیے کسی بھی طرح جائز اور درست نہیں ہے کہ ان قاتلوں کو ہم اور آپ لعنت ملامت کریں۔ علماء کرام کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ ان کا ظلم ان کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین انہیں ان کا بدلہ دے گا، ہم اور آپ انہیں لعنت ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، کہ ایک مومن نہ تو طعن و تشنیع کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مومن کی صفت ہو ہی نہیں سکتی لعنت ملامت کرنا۔ اگر آپ لعنت ملامت کرنے والے ہیں، آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یقیناً آپ کے اندر مومنانہ صفت موجود نہیں ہے، آپ سچے اور پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اور آپ کو، جہاں ہم اور آپ یہ بات یاد رکھتے ہیں، وہیں ہم اور آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم اور آپ کسی بھی طور پر کسی بھی واقعے کو لے کر کے، کسی بھی حادثے کو لے کر کے کسی کو لعنت ملامت ہرگز نہ کریں۔ کس نے قتل کیا، کب قتل کیا، یہ تمام چیزیں ہم اور آپ پرے ڈال دیں، وہ تمام کے تمام معاملات اللہ رب العالمین حل کر لے گا، اللہ رب العالمین انہیں ان کا بدلہ دے دے گا۔ ہم ان چیزوں میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو ہرگز خطرے میں نہ ڈالیں، نہ ہم اور آپ ان سے بحث کرنے جائیں۔ یقیناً ایسے موقع پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں گروہ، ایک تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم منانے والے، دوسرے مخالفین، ایسے موقع پر ایک دوسرے سے بھیڑ جاتے ہیں، بحث و مباحثے، اور اسی میں نہ جانے کون کون سے کارنامے انجام دے دیتے ہیں۔ ایسے موقع سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ یہی موقع اختیار کریں کہ جو لوگ بھی تھے ان کی سزا اللہ رب العالمین کے ہاں متعین ہے، اللہ رب العالمین جو کرنا چاہے گا کر لے گا۔ ہم اور آپ اس پچڑے میں، اس مسئلے میں، اس جھگڑے میں ہرگز نہ پڑیں، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچا کر کے رکھیں۔ یہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، جس کا مختصر معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ محرم کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہے، ہمیں اور آپ کو کون سے کام انجام دینے ہیں، ان کاموں کو ہم اور آپ جان لیں کہ کون کون سے کام ہیں جو ہم اور آپ محرم کے مہینے میں کر سکتے ہیں، ان کاموں کو انجام دیں، جن چیزوں سے رکنا ہے ان چیزوں سے رک جائیں۔ اور رہا تاریخ کا معاملہ، تاریخی واقعات کا معاملہ، تو اگر ہم اور آپ تاریخ کے حوالے سے انہیں یاد کرنا چاہتے ہیں، انہیں جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو تاریخ کی حیثیت سے اسے ہم اور آپ پڑھ لیں، لیکن اسے شریعت نہ بنائیں۔ تاریخ کی حیثیت سے انہیں جاننا چاہیں جان لیں، لیکن اگر ہم اور آپ انہیں نہیں بھی جانتے ہیں تو ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہرگز نہیں آئے گی، ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر ہم اور آپ ان واقعات کو نہیں بھی جانتے۔
تو اور اسی کے ساتھ جو بدعات اور خرافات ہیں جو اس موقع سے ہمارے معاشرے میں انجام دی جاتی ہیں، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کیا 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 جاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیول پہ جا کر کے ان برائیوں کو، ان بدعات کو، ان خرافات کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے، جس حد تک ان خرافات کو ختم کر سکتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین اور جو بدعات ہیں ان کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بدعات و خرافات ہیں ان سے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔